کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 18۔ عدیل رباب کے گھر سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ رباب گھر پر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ کمرے میں کبھی ادھر ادھر بے چینی سے چکر کاٹتی، کبھی بیڈ پہ بیٹھ جاتی اور پھر اٹھ کر چکر کاٹنے لگتی۔ وہ شدید انزائٹی میں تھی اس وقت، پینک اٹیک ہو رہے تھے اسے۔ عدیل اس کا من پسند کھلونا، اس کا ٹرافی ہسبینڈ جسے وہ کنٹرول کرنا چاہتی تھی، اپنے انڈر رکھنا چاہتی تھی، وہ اس سے ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا تھا، اور عدیل کے علیحدہ ہونے کا تصور وہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنا موبائل اٹھا کے وہ عدیل کو ڈسپریٹ سی ہو کے کال ملا رہی تھی، مگر دوسری جانب عدیل اس سے خفا تھا۔ اس نے رباب کی کال ریسیو نہیں کی۔ میرا فون نہیں اٹھا رہا، او گاڈ، عدیل مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے دراز میں سے اپنی ٹیبلٹس نکالی۔ کمرے میں اسے پانی نظر نہیں آیا۔ ممتاز، نجمہ، رباب فرسٹریٹڈ ہو کے زور سے چلائی تھی، کہاں مر گئے ہو سارے کے سارے؟ ملازمہ وہاں بھاگی بھاگی آئی۔ جی بی بی صاحبہ، پانی نہیں ہے روم میں، ہوش ہوتا ہے تم لوگوں کو کسی چیز کا؟ جی میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ ملازمہ اسی لمحے دوڑی دوڑی چلی گئی۔ رباب نے اسی دوران عدیل کو دوبارہ کال ملائی۔ اس کی کال پھر ریسیو نہیں کی گئی۔ ملازمہ پانی لے کے آ گئی تھی۔ اس نے گلاس رباب کے آگے کر دیا تھا۔ وہ میرا فون نہیں سن رہا، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے اس نے زور سے نوچا تھا۔ خود اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ رباب نے ٹیبلٹ منہ میں ڈال کر پانی سے گولی نگلی تھی۔ ملازمہ اسے بغور تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ اسے رباب کی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں بی بی صاحبہ؟ عدیل گھر آیا تھا کیا؟ جب میں آفس میں تھی وہ دن کے ٹائم پہ کسی وقت گھر آیا تھا؟ نہیں صاحب تو کل رات سے گھر آئے نہیں۔ اچھا جاؤ اب تم یہاں سے۔ ملازمہ رباب کو تشویش سے دیکھتی خاموشی سے کمرے سے چلی گئی تھی۔ ملازمہ کے چلے جانے کے بعد رباب دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے بیٹھ گئی تھی۔ شرجینہ کچن میں سنجیدہ خاموش کھڑی مصطفیٰ کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ کپ میں چائے نکالنے لگی۔ چائے کا مگ چھوٹی ٹرے میں رکھ کے وہ کچن سے نکلنے ہی لگی، تب کچن کے ڈور پر اس کا عدیل سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے لمحہ بھر کے لیے رکے۔ عدیل نے اسے بغور دیکھا، جبکہ شرجینہ اسے نظر انداز کر کے سائڈ سے ہو کے نکلنا چاہتی تھی، مگر عدیل نے اسے مخاطب کیا۔ شرجینہ کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ کو وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ تم تو رات میں چائے بالکل نہیں پیتی تھی، تمہیں پسند نہیں تھی نا؟ انسان کی عادتیں اور پسند بدل بھی جاتی ہے۔ ویسے یہ چائے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اسے عدیل کا ان کے پرانے رشتے کو انڈائریکٹلی جتانا برا لگا تھا۔ شرجینہ کا انداز سنجیدہ اور سپاٹ سا تھا، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عدیل کو جتا گئی تھی کہ اس کی پسند اور ناپسند مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ شرجینہ مکمل جملہ کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ عدیل وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ شرجینہ کے اپنے ساتھ بدلے رویے اور بدلے انداز کو بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ شرجینہ کو اس نے خود ٹھکرایا تھا، مگر اب یہ بھی اس کی انا اور خود پسندی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جو لڑکی کل تک اسے اپنا آئیڈیل مانتی تھی، وہ اب اس کے بھائی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے مصطفیٰ اور شرجینہ کی خوشگوار زندگی نوٹس کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، اس کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی، اس کی خود پرستی پر چوٹ پڑی تھی۔ مصطفیٰ بیڈ پر گمسم سے انداز میں نیم دراز تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ شرجینہ اس کے لیے چائے لے کے کمرے میں آ گئی۔ مصطفیٰ ماں اور عدیل کے یہ جتانے پر کہ اس نے باپ کا علاج اچھا نہیں کرایا ابھی تک چپ چپ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مایوسی، افسردگی بھرا تاثر پھیلا تھا۔ شرجینہ اس کی خاموشی کو نوٹس کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر لہجے کو شوق سا بنا کے بولی، یہ لیجئے سرتاج، آپ کی فیوریٹ دودھ پتی کڑک والی بنائی ہے میں نے۔ اس نے بغیر مسکرائے بجھا بجھا سا بولا، تھینکس شرجینہ، لیکن میرا موڈ نہیں ہے یار، تم پی لو۔ مکہ ماروں گی تمہیں زور کا، اتنی محبت سے چائے بنا کے لائی ہوں اور جناب کے نخرے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ ابھی سرتاج بول رہی تھی اب مکہ مارو گی؟ کسی ایک جگہ تو رک جاؤ، شوہر کی عزت کرنی ہے کہ پنچ مارنے ہیں؟ بوقت ضرورت دونوں۔ چائے کا کپ اس نے پھر مصطفیٰ کی طرف بڑھایا تھا۔ مصطفیٰ نے زبردستی اس کی خاطر کپ پکڑ لیا تھا۔ شرجینہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ مصطفیٰ کی اداسی دور کرنا چاہتی تھی۔ پی بھی لو، گرم چائے پسند ہے نا تمہیں، ٹھنڈی ہو گئی تو کیا مزہ آئے گا۔ مصطفیٰ نے اس کی خاطر چائے کی سپ لے لی تھی۔ اچھی ہے نا؟ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ مصطفیٰ کو شرجینہ کا اپنی یوں پرواہ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسے چیئر اپ کرنا چاہتی ہے۔ سارا دن کچن میں لگی رہی ہو، ابا کا حال پوچھنے جو لوگ آ رہے تھے ان کی خاطر مدارات کرتی رہی ہو، گھر کے کام الگ، امی نے تمہیں سارا دن کچن میں گھسائے رکھا ہے۔
اب اس وقت مجھ نکمے کی خاطر میں لگنے کی ضرورت تو نہیں تھی ویسے. تھوڑا آرام کر لو، کل صبح سے پھر تمہاری کچن میں ڈیوٹی شروع ہو جائے گی. کوئی بات نہیں مصطفیٰ، ابھی کچھ دن تو یہ سلسلہ رہے گا نا. رشتہ دار، ابا کے ملنے والے، ان کا حال پوچھنے تو آئیں گے. اٹس اوکے. اور یہ تم میرے پیارے ہسبینڈ کو نکما کس خوشی میں بول رہے ہو؟ نکمے ناکارہ کو نکما ناکارہ ہی بولا جاتا ہے محترمہ. شرجینہ کچھ بولنے کے بجائے مصطفیٰ کے اور قریب آ گئی تھی. خود پیے جا رہے ہو اکیلے اکیلے، مجھے پوچھا بھی نہیں. میری جھوٹی پیو گی؟ ہائیجین ایشو نہیں ہوگا؟ ہاں پیوں گی. مصطفیٰ نے مگ اس کی طرف بڑھایا. شرجینہ نے مگ ہاتھ میں پکڑ کے بڑے مزے سے چائے کے 2-3 سپس لیے. وہ مصطفیٰ کی جھوٹی چائے بڑے مزے اور بے تکلفی سے پی رہی تھی. تمہاری جھوٹی ہو کے نا چائے زیادہ مزے کی ہو گئی مصطفیٰ. مصطفیٰ بے ساختہ قہقہہ لگا کے ہنس پڑا تھا. یہ چیزی فلمی ڈائلاگز غالباً میرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولے جا رہے ہیں، ورنہ میری انتہائی ان رومانٹک اوپر سے پریکٹیکل مزاج رکھنے والی بیگم صاحبہ ایسی فلمی باتیں تو بالکل بھی نہیں کر سکتی. شرجینہ کچھ جھیپ کر سر ہلاتی خود بھی ہنس پڑی تھی. اتنے چپ چپ جو رہنے لگے ہو تم، خاموش اور اداس مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. میں تو خود کو بھی بالکل اچھا نہیں لگ رہا آج کل. واقعی لوزر نکلا یار میں تو. جب وقت پڑا تو اس طرح فیل ہو گیا ہوں میں. مصطفیٰ خبردار، جو تم نے اپنے بارے میں کوئی ایک بھی نیگیٹو بات اور کی تو ناراض ہو جاؤں گی میں تم سے. امی اور دیر جو بھی کہتے رہیں، پر میں تمہیں بتا رہی ہوں تم اس امتحان میں پاس ہوئے ہو. تم نے ابا کے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی مصطفیٰ. اپنے پاس موجود ہر قیمتی چیز تم قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مگر پھر بھی ان کی سرجری کے لیے پیسے اکٹھے تو نہ کر سکا نا. اس طرح کی نیگیٹو باتیں نا بالکل سوٹ نہیں کرتی مصطفیٰ تم پر. کل سے اپنا کام اسٹارٹ کرو، نئی جاب ہے، پہلے ہی کافی چھٹیاں کر لی ہیں تم نے. شرجینہ مصطفیٰ کا حوصلہ اور ہمت بڑھا رہی تھی. اس نے مضبوطی سے مصطفیٰ کا ہاتھ تھام کے اپنے ہاتھوں میں لے کے گرم جوشی سے دبایا تھا. اسے اپنے ساتھ اور اپنے پیار کا یقین دلا رہی تھی. مصطفیٰ چاہے جتنا بھی ٹوٹا ہوا ہو، پر شرجینہ کا ساتھ اور پیار کے احساس نے اس کے اندر ایک خوشی اور اطمینان دیا تھا. وہ بھی بغور شرجینہ کو دیکھ رہا تھا. میں تمہارے ساتھ ہوں مصطفیٰ، اوکے؟ مصطفیٰ نے سر ہاں میں ہلایا. اوکے میڈم، اور تم بھی کل اپنے آفس جانا شروع کرو. اوکے باس. عدیل کچن سے سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا. وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کھول کے کھڑا تھا. وہ بہت عرصے بعد کھل کے سانس لے رہا تھا. رباب کے پاس دولت اور عیش و آرام تو اسے بہت مل رہا تھا، مگر وہ جس طرح اس پر سوار ہو کے رہتی تھی، اس کو کنٹرول کرتی تھی، اس چیز نے عدیل کو سفوکیٹ کر دیا تھا. وہ رباب سے الگ ہو کے یہاں آنے پر آزادی محسوس کر رہا تھا. عدیل کا کمرہ اتنا ہی شاندار تھا جیسے پہلے تھا. باقی سارا گھر الگ مڈل کلاس کا، مگر عدیل کا کمرہ کسی بادشاہ سلامت کا شاندار بیڈ روم لگتا تھا جو غریب کی کٹھیا کے ساتھ بنا ہوا ہو. کمرے کا ڈور آہستہ سے نوک کر کے سدرا اندر آئی تھی. اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا. نخروں والے بھائی کے لیے نفیس پیالی سوسر میں رکھ کے چائے بنا کے لے کے آئی تھی. سوری بھائی، حمزہ کو سلا رہی تھی نا، اس لیے چائے بنانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. شرجینہ مصطفیٰ کے لیے چائے بنا رہی تھی، مگر اس سے چائے کا کہا نہیں میں نے. مجھے لگا کہ اس سے کہا تو کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائے، اس لیے میں نے تمہیں کال کر دی. چائے کی طلب ہو رہی تھی اس وقت مجھے بہت. اچھا کیا بھائی آپ نے مجھے بول دیا. وہاں تو کام کے لیے درجنوں نوکر چاکر ہوں گے نا بھابھی کے گھر پر. آپ کو یہاں پہ عجیب لگ رہا ہوگا اب. ہاں عادت پڑ گئی ہے مجھے سرونٹ سے کام کروانے کی. وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا چائے کی سپس لینے لگا تھا وہ. سدرا نے بھائی کو بغور دیکھا. یہاں کھڑے ہو کے کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ بہت دنوں بعد کھل کے سانس لے رہا ہوں، خود کو آزاد محسوس کر رہا ہوں. کوئی مجھ پر ڈومیننٹ ہو کے مجھے کنٹرول نہیں کر رہا. عدیل آہستہ آواز میں خود سے بول رہا تھا. کیا بول رہے ہیں؟ زور سے بولے نا. کھڑکی کھول کے ویسے کھڑے کیوں ہیں؟ آپ تو جب بھی گھر پہ آتے تھے فوراً اے سی کھولتے تھے کہ میں اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تھوڑی سفوکیشن فیل ہو رہی تھی سدرا. کھڑکی کھول کے تازہ ہوا کا مزہ لے رہا تھا. عدیل نے کھڑکی واپس بند کر دی. سائڈ ٹیبل پر پڑے ریموٹ سے اس نے اے سی آن کیا. پھر وہ سدرا کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا اور چائے کی سپ لینے لگا. سدرا نے اپنے شاندار اور ہینڈسم بھائی کو بغور دیکھا. امی آپ کے آ جانے سے بہت مطمئن ہو گئی ہیں بھائی، ورنہ وہ بہت ڈسٹرب تھیں. مجھے اندازہ ہے سدرا. اور بتاؤ میرے پیچھے میں تم سب کیسے رہے؟ تمہارے سسرال میں، ہمارے گھر پہ کیا کیا رہا ان 6 مہینوں بعد ہم دونوں مل رہے ہیں؟ وہ اصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ شرجینہ اور مصطفیٰ کی شادی کیسے ہوئی اور ان کے شادی شدہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، مگر وہ گھما پھرا کے بات کر رہا تھا. آپ تو بالکل غیروں کی طرح سب رشتے ناتے توڑ کے چلے گئے تھے بھائی، جیسے ہم سب کو بھول گئے ہوں. سب اپنوں کو پرایا کر دیا تھا آپ نے.
اب یہ پرانے گلے شکوے رہنے دو سدرا، اتنے عرصے بعد ساتھ بیٹھے ہیں ہم بھائی بہن، کچھ اچھی بات کرو۔ سدرا عدیل کے ٹوکنے پر چپ ہوئی تھی۔ وہ گلے شکوے کر کے بھائی کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدیل چائے کی سپس لیتا سدرا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر شرجینہ اور مصطفیٰ کی شادی اور ان کے ریلیشن شپ کو لے کے کافی کریوسٹی تھی، مگر اس بارے میں پوچھنا اس چالاکی اور ہوشیاری سے چاہتا تھا کہ سدرا کو بھی شک نہ ہو کہ اسے کوئی تجسس ہے۔ سب چھوڑو، یہ بتاؤ ہمارے ہاں میری ایبسنس میں کیا کیا ہوا؟ ایک واقعہ تو ویسے مجھے پتہ ہی ہے، مصطفیٰ اور شرجینہ کی شادی۔ ویسے خاصی سرپرائزنگ اور مس میچ شادی نہیں ہوئی ہے؟ تو پھر اور کیا کرتے سب؟ شرجینہ کے ساتھ یمنا کی بھی تو شادی تھی اسی دن۔ مرتضیٰ انکل کی ساری فیملی کی عزت داؤ پر لگی تھی بھائی۔ آپ کو برا لگے گا بھائی، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ بڑی زیادتی کی آپ نے شرجینہ کے ساتھ۔ اسے اس طرح شادی سے عین پہلے آپ ٹھکرا کے چلے گئے۔ یار پھر وہی گلے شکوے، جو ہوا وہ ہو چکا، اب گڑے مردے اٹھاڑنے کا کیا فائدہ؟ اچھا نہیں بول رہی اب میں کچھ، یہ بتائیں آپ خوش ہیں نا؟ ہاں بہت، بس تم لوگوں کو مس کرتا ہوں، اپنی فیملی کو، باقی سب بہترین ہے لائف میں۔ ارے یاد آیا، یہ بتاؤ ابا پہلے جس ہاسپٹل میں داخل تھے وہاں ٹریٹمنٹ اینجیوگرافی وغیرہ کے لیے مصطفیٰ نے کسی سے ادھار لیا ہوگا نا؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس پر کسی کا لون ہے تو وہ میں اتار دوں۔ نہیں بھائی، مصطفیٰ جاب کرنے لگا ہے، ابا کا شروع کا سارا علاج مصطفیٰ نے اپنے پیسوں سے کروایا تھا۔ مصطفیٰ جاب؟ یہ کب ہوا بھائی؟ اس جیسے فارغ نکموں کو بھی جاب ملنے لگی؟ آن لائن جاب ہے بھائی، باقی ڈیٹیلز زیادہ مجھے نہیں پتا، مگر وہ کمانے لگا ہے۔ شرجینہ سے شادی نے نا مصطفیٰ میں بڑا پازیٹیو چینج پیدا کیا ہے، وہ خاصا ذمہ دار ہو گیا ہے۔ امی تو کچھ نہیں بولیں گی، مگر مصطفیٰ نے اپنی بساط سے بڑھ کر ابا کا علاج کروایا تھا، اور شرجینہ نے سارا گھر اکیلے سنبھالا۔ امی تو سارا وقت ابا کے پاس اسپتال میں ہوتی تھی، اپنی جاب سے چھٹیاں لے کے اس نے دن رات ایک کر دیا سب کی خدمت میں۔ شرجینہ اور مصطفیٰ دونوں نے حق ادا کر دیا، میں کہوں آپ کو بھائی تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ شرجینہ جاب کر رہی ہے؟ ہاں جاب بھی کر رہی ہے اور ایگزیکیوٹیو MBA بھی کر رہی ہے، سیٹرڈے سنڈے ہوتی ہیں اس کی کلاسز۔ ہمارے گھر کا ماحول اچھا رکھوانے میں نا شرجینہ کا بڑا ہاتھ ہے بھائی۔ مصطفیٰ کو بھی سنبھال لیا اس نے، امی کی تلخ باتیں بھی خاموشی سے پی جاتی ہے۔ وہ ایک بہترین بہو، بہترین بھابھی اور بہترین بیوی ثابت ہوئی ہے۔ امی کا تو آپ کو پتہ ہے نا کیسا مزاج ہے، کبھی کبھی وہ ایسی سخت باتیں سنا جاتی ہیں شرجینہ کو، مگر وہ لڑکی شاباش ہے، اس کو کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی، گھر کا ماحول خراب نہیں ہونے دیتی۔ سدرا نے دل کھول کے شرجینہ کی تعریفیں کی تھی، جس سے عدیل خاصا جل سا گیا تھا۔ اس کی بیوی اسے نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، اور یہاں اس نے نکمے ناکارہ لوزر بھائی کی بیوی اسے سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہے۔ عدیل بری طرح جل رہا تھا اندر ہی اندر۔ اگلے دن صبح ہی صبح شرجینہ اٹھ گئی تھی۔ آج اسے کافی دن بعد آفس جانا تھا، اس لیے وہ جلدی کچن میں آ گئی تھی۔ شرجینہ جلدی جلدی مصطفیٰ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ایک چولہے پر وہ انڈا بنا رہی تھی، ایک پر چائے پک رہی تھی، ایک پر دلیا پک رہا تھا افتخار صاحب کے لیے، اور توے پر پراٹھا بھی ڈال رہی تھی۔ مصطفیٰ کچن میں آیا تھا۔ آگے مصطفیٰ، ناشتہ ریڈی ہے، بس تم ناشتہ کر کے آفس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں ناشتہ خود بنا لیتا، ویسے تم ابا کے لیے پرہیزی ناشتہ بھی بنا رہی ہوگی، تم لیٹ ہو جاؤ گی۔ سب ہو جائے گا، تم سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کرو، میں کر لوں گی۔ آج سے تم نے اپنا کام بھی شروع کرنا ہے نا؟ ہاں۔ شرجینہ اس سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ناشتہ اس کے سامنے رکھ رہی تھی، انڈے، پراٹھے، چائے۔ عدیل کچن میں اسی وقت انٹر ہوا۔ شرجینہ عدیل کو نظر انداز کرتی مصطفیٰ کے آگے نمک، کالی مرچ، چائے کا مگ رکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بھائی کو دیکھا، عدیل نے بغور مصطفیٰ اور شرجینہ کو دیکھا تھا۔ اسے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آ رہے تھے، اور وہ ان کو دیکھ کر جل رہا تھا۔ آئیے بھائی۔ مصطفیٰ کے سامنے والی کرسی پر جا کر عدیل بیٹھ گیا۔ تم اتنی صبح سویرے کب سے اٹھنے لگے ہو؟ بس بھائی اٹھنے ہی لگا۔ اور کیا کر رہے ہو آج کل؟ سنا ہے میں نے کوئی آن لائن کام کر رہے ہو؟ جی بھائی، آن لائن جاب ہے۔ اچھا چلو، کچھ تو کیا تم نے بھی۔ کتنا ارن کر لیتے ہو؟ 75,000۔ 75,000؟ اس مہنگائی میں اتنے کم پیسوں میں گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ اگر کر ہی رہے تھے تو پھر کوئی ڈھنگ کی اچھی سیلری والی جاب کرتے نا۔ اس طرح کی آن لائن جابس کی تو ویسے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، آج ہے کل ہو نہ ہو، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اوپر سے سیلری بھی اتنی کم ہے، گزارا کیسے کرو گے؟ عدیل کا مکمل طور پر چھوٹے بھائی کو ڈسکریج کرنے والا، حوصلہ توڑنے والا اور ڈیموٹیویٹ کرنے والا انداز تھا۔ وہ جتا رہا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس نے بھائی کو نیچا دکھانے کے ساتھ کنکھیوں سے شرجینہ کو بھی دیکھا تھا۔ وہ شرجینہ کو ڈسٹرب کرنا چاہتا تھا، اسے مصطفیٰ کی خامیاں جتا رہا تھا۔ نہ جاب سیکیورٹی، نہ سیلری اچھی، اپنی فیملی کو کیسے سپورٹ کرو گے بھائی؟ کر لوں گا بھائی۔
شرجینہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بظاہر وہ افتخار کے ناشتے کی ٹرے ریڈی کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے عدیل کی باتیں بہت بری لگ رہی ہیں، جبکہ عدیل بظاہر سنجیدہ بن کے بیٹھا تھا، مگر چھوٹے بھائی کو نیچا دکھا کے اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری تھی۔ اسی وقت شگفتہ کچن میں کچھ بولتی ہوئی آئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی شرجینہ، ابھی تک ان کا ناشتہ نہیں بنا؟ نرس نے کب کا ان کا منہ ہاتھ دھلوا دیا ہے۔ انہوں نے سخت گیر انداز میں شرجینہ کو ٹوکا تھا۔ بولتے بولتے ان کی عدیل پر نظر پڑی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مصطفیٰ مزے سے ناشتہ کر رہا ہے اور عدیل کو کسی نے ناشتے کو پوچھا بھی نہیں۔ میں لا رہی ہوں امی، بس ہو گیا ہے۔ عدیل تم اٹھ گئے ہو بیٹا؟ شگفتہ نے شرجینہ کی بات گویا سنی ہی نہیں تھی۔ اب ان کی توجہ کا مرکز تو اب عدیل تھا۔ پیارا انہیں مصطفیٰ بھی تھا، مگر چونکہ عدیل ان کا قابل، لائق اور امیر و کامیاب بیٹا تھا، لہٰذا ان کے لیے زیادہ اہم، قابل عزت اور قابل فخر بھی عدیل ہی تھا۔ انہیں عدیل سے پہلے مصطفیٰ کو ناشتہ دیا جانا گویا عدیل کی بے عزتی لگی تھی۔ شگفتہ کو سخت ناگوار گزری تھی یہ بات کہ عدیل کو ناشتہ دیا نہیں گیا اور مصطفیٰ مزے سے ناشتہ کر رہا ہے، گویا ان کے لاڈلے شہزادے بیٹے کی شان میں گستاخی کر دی گئی ہے۔ سخت نظروں سے انہوں نے شرجینہ کو دیکھا۔ عدیل کو ناشتہ نہیں دیا؟ کوئی بات نہیں امی، میں کر لوں گا آرام سے، عدیل ماں سے بولا۔ مصطفیٰ نے تو گھر پر ہی رہنا تھا، کون سا جا کے ہوائی جہاز اڑانا ہے جو ناشتہ دیر سے ملنے پر جہاز وقت پر نہ اڑتا؟ پہلے ناشتہ عدیل کو دینا چاہیے تھا نا، اسے دفتر جانے کو دیر ہو جائے گی۔ کوئی مسئلہ نہیں امی، بھائی میرا ناشتہ کر لیں، اٹس اوکے، مصطفیٰ عدیل سے بولا۔ اسے فکر تھی کہ شرجینہ لیٹ نہ ہو جائے آفس سے۔ نہیں بھائی، تمہارا یہ اتنا کیلوریز اور کاربس اور آئلی ناشتہ تو میں بالکل نہیں کر سکتا، ہائی پروٹین ڈائٹ لیتا ہوں میں آج کل۔ بیٹا کیا کھاؤ گے؟ جو بولو کہ بن جائے گا، میں خود بناتی ہوں تمہارے لیے۔ دفتر جاؤ گے نا پھر؟ شگفتہ اپنے بیٹے کے واری واری جا رہی تھی۔ امی 2-3 دن آفس نہیں جا رہا میں، آپ کے اور ابا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا، اور ناشتے میں السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ماں بدولت اٹھ چکی ہے، جس نے جو بھی کھانا ہے وہ مجھے بتائے، ناشتہ میں بناتی ہوں باقی لوگوں کے لیے۔ سدرا اٹھ کے آ گئی تھی۔ سدرا بھائی کے لیے بہت اچھا سا ناشتہ بناؤ، اس کی پسند کا، پوچھو اس سے وہ کیا کھائے گا، اتنے عرصے بعد تو میرا بچہ گھر آیا ہے۔ اوکے امی، میں بناتی ہوں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ شرجینہ تمہیں تو آفس جانا تھا نا آج؟ سوری یار، میں تھوڑا لیٹ اٹھی۔ سدرا نے آ کے شرجینہ کو دیکھا۔ شرجینہ بظاہر کچھ نہیں بولی تھی، بالکل چپ تھی۔ اس نے سدرا سے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، میں لیٹ نہیں ہو رہی۔ مصطفیٰ نے شرجینہ کے اترے چہرے اور افسردہ انداز کو نوٹس کر لیا تھا۔ جاؤ نا یار، جا کے جلدی سے تیار ہو، لیٹ ہو جاؤ گی۔ سدرا نے بہت پیار سے شرجینہ کو کچن سے باہر نکالا۔ شرجینہ جلدی جلدی تیار ہو کے آفس کے لیے نکل رہی تھی۔ سر پر اس نے دوپٹہ لے لیا تھا، کندھے پر بیگ تھا۔ وہ پورچ سے گزرتی مین گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صبح صبح عدیل اور شگفتہ دونوں کی دل دکھاتی باتوں اور انسلٹ کرنے والے رویوں نے اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ وہ افسردگی بھرے بجھے بجھے سے انداز میں گیٹ کی جانب جا رہی تھی۔ اسے مصطفیٰ نے پیچھے سے آواز دی، شرجینہ۔ شرجینہ چلتے چلتے رکی، مڑ کے اسے دیکھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیلمٹ اور بائک کی چابی تھی۔ وہ شرجینہ کو آفس ڈراپ کرنے جانا چاہتا تھا۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، گھر کے کاموں میں تمہاری آفس وین تو مس ہو گئی ہے۔ میں چلی جاؤں گی مصطفیٰ، رکشا مل جائے گا باہر روڈ پر سے، تم اپنا کام کرنے بیٹھو نا۔ کام بھی ہو جائے گا، پہلے میں تمہیں ڈراپ کر کے آؤں گا۔ شرجینہ کا انکار اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بائک گھماتا ہاتھ سے چلاتا گیٹ تک لے آیا تھا۔ اسے بضد دیکھ کے شرجینہ مان گئی تھی۔ وہ خاموشی سے گیٹ کھول رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بائک گیٹ سے باہر نکالی۔ اس کو شرجینہ کا بجھا بجھا اداس چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ عدیل چائے کا کپ پکڑے بالکنی میں کھڑا تھا۔ شرجینہ گیٹ واپس بند کر رہی تھی۔ مصطفیٰ سر پر ہیلمٹ پہن رہا تھا۔ وہ بائک پر بیٹھا تھا۔ شرجینہ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے سہارے کے لیے اسے پکڑ لیا تھا۔ عدیل کے چہرے پر ایک جلن اور حسد سے بھرا تاثر ابھرا تھا۔ جو کل تک اس کا دم بھرتی تھی، وہ آج مصطفیٰ کی بیوی ہے۔ اسے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو سادگی میں بھی شرجینہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے 15-20 منٹوں میں شرجینہ کو اس کے آفس پہنچا دیا تھا۔ شرجینہ بائک پر سے اتری۔ مصطفیٰ نے بائک پر بیٹھے بیٹھے ہیلمٹ سر سے اتارا تھا۔ تھینکس مصطفیٰ، خدا حافظ۔ بس اتنا روکھا پھیکا تھینکس اور خدا حافظ؟ پھر کیا کروں؟ ایٹ لیسٹ مسکرا کے ہی دکھا دو۔ آئی لو یو تو اس سڑے ہوئے موڈ کے ساتھ تم بولو گی نہیں۔ جب لو ہے ہی نہیں تو جھوٹ میں آئی لو یو کیوں بولوں بھائی؟ بہت پیاری لگتی ہو جب ہنستی ہو، جیسے مجھے سمجھاتی ہو نا کہ میں امی کی باتوں کو دل پر نہ لیا کروں، تم بھی نہ لیا کرو۔ بات امی کی باتوں کی نہیں، عدیل کی باتوں کی ہے مصطفیٰ۔ انہیں یہ حق کس نے دیا کہ وہ تمہیں یہ جتائیں کہ تم کم کما رہے ہو اور ان کے مقابلے میں معمولی جاب کر رہے ہو؟ بھائی ہمیشہ سے بلنٹ رہے شرجینہ، انہوں نے سچ ہی تو کہا تھا۔ اس مہنگائی میں 75,000 کی ویلیو کیا ہے؟
ہم 2 بندوں کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا اتنے کم پیسوں میں. تم اوور سینسٹیو نہ بنا کرو. اب جاؤ، دیر ہو جائے گی. مصطفیٰ نے شرجینا کو چیئر اپ کرنے کی کوشش کی. نتاشا اور سرفراز ایک میز پر ساتھ بیٹھے تھے. اکا دکا میزوں پر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. نتاشا اور سرفراز اپنے اپنے شوہر اور بیوی کے بغیر تھے. دونوں رباب کا انتظار کر رہے تھے اور فی الحال کچھ آرڈر نہیں کیا تھا. اچانک بیٹھے بیٹھے ساتھ بریک فاسٹ کرنے کا خیال تمہیں کیسے آیا؟ وہ بھی ورکنگ ڈے میں. سرفراز بولا تھا. بس میں نے سوچا بہت دن ہو گئے ہم تینوں دوست اکٹھے ہی نہیں ہوئے. اپنے اپنے اسپاؤسز کے بغیر بھی تو ہمیں ملنا چاہیے نا. شادی ہو جانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم، میں اور رباب ہم فرینڈز پہلے کی طرح ہینگ آؤٹ نہیں کر سکتے. نتاشا سرفراز کو دیکھ کے بولی. یہ رباب کہاں رہ گئی یار، بھوک لگ رہی ہے مجھے تو سخت. وہ آئے تو کچھ آرڈر کریں. رباب اسی وقت پیچھے سے آ گئی تھی. ان دونوں کی میز اس اینگل میں تھی کہ ان دونوں کو رباب آتے نظر نہیں آئی تھی، جبکہ رباب نے ان دونوں کو بیٹھا دیکھ لیا تھا. وہ پاس آتے ہوئے ان دونوں کی بات چیت بھی بخوبی سن رہی تھی. اس کا ارادہ چھپ کر یا رک کر دونوں کی باتیں سننے کا ہرگز نہیں تھا، مگر اپنے متعلق نتاشا کے کامنٹس نے اسے روکا تھا. وہ تیار ہو رہی ہوگی، عدیل کے ساتھ چلتی اچھا لگنے کے لیے بڑا زور لگاتی ہے رباب. نتاشا مزے سے بولی تھی. عدیل کیوں آئے گا؟ جب تم نے ناشتے کی دعوت پر صرف ہمیں بلایا ہے تو رباب عدیل کو کیوں ساتھ لے کے آئے گی؟ سرفراز نے سوالیہ انداز میں بولا. لگا لو شرط، وہ عدیل کو ہر قیمت پر ساتھ لے کے آئے گی. اس کا ٹرافی ہسبینڈ ہے، مووی سٹارز کی طرح کا ہینڈسم چارمنگ عدیل. کسی میڈل اور ٹرافی کی طرح اسے ہر وقت ساتھ لیے لیے گھومتی رہتی ہے رباب. وہ بھی مجھے لگتا ہے رباب کی دولت اور اسٹیٹس کے پریشر میں رہتا ہے، اس لیے مجھے تو پورا کا پورا رباب کے کنٹرول میں بھی لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا رباب عدیل کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ادھر ادھر آنکھ سے اوجھل ہو جانے دیتی ہوگی. نتاشا سرفراز سے بول رہی تھی. اب ایسا بھی نہیں ہے یار، تم ایگزیجریٹ کر رہی ہو زیادہ ہی نتاشا. مت مانو، ہمیشہ سے خوبصورت شکلوں پر مرتی تھی رباب. عدیل کی گڈ لکس پر مر مٹنے کے ساتھ ہی اس نے اس سے شادی کر لی. اب بندہ چونکہ خوبصورت بھی زیادہ ہے، اوپر سے اس سے ایج میں بھی تھوڑا چھوٹا ہے، اس لیے ہر وقت انسیکیور اور سیلف کانشیس رہنے لگی ہے رباب، سائے کی طرح عدیل کے ساتھ ساتھ. اور اس کے ہاتھوں سے وہ پسل نہ جائے اس چکر میں عدیل کی مڈل کلاس فیملی تک کو تو اس نے سر پر چڑھا لیا، ورنہ رباب اور اپنے اسٹیٹس سے کم کسی کو لفٹ کرائے؟ نو وے. ویسے عدیل آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اتنا پسند نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے اس نے رباب کا پیسہ دیکھ کے اسے شادی کر لی ہے. اپرچونسٹ لگا وہ مجھے. تمہیں لگتا ہے؟ سرفراز 110% یہ شادی ہوئی پیسے کے لیے. رباب کچھ بھی کہتی رہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیار اور عشق میں مبتلا تھے اینڈ بلا 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 بلا. سچ یہی ہے کہ عدیل نے رباب سے اس کی دولت اور اسٹیٹس دیکھ کے شادی کی ہے. پھر تو یہ اچھی بات نہیں ہوئی نا نتاشا. گولڈ ڈگرز ہوا پھر تو یہ. اس طرح تو وہ کبھی بھی رباب کو دھوکہ دے سکتا ہے. وہ 100% رباب کو دھوکہ ضرور دے گا. پیسے اور اسٹیٹس کے لیے رباب سے شادی تو کر لی، کسی ینگ خوبصورت لڑکی کے ساتھ دل بہلا کے وہ رباب کو کبھی بھی چیٹ ضرور کرے گا. رباب کو دل میں چاہے نتاشا اور سرفراز کی باتیں جتنی بھی بری لگی تھی، مگر وہ چہرے پر بھرپور قسم کی مصنوعی مسکراہٹ سجا کے دوستوں کی میز پر آ گئی تھی، بھرپور فیک اسمائل کے ساتھ. ہیلو، سوری آئی ایم لیٹ. عدیل نہیں آیا؟ نتاشا نے تجسس سے پوچھا. ڈراپ کر کے گیا مجھے یہاں، بول رہا تھا تم اپنے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرو، میں خواہ مخواہ کباب میں ہڈی بنوں گا. لکنگ گارجیس رباب، سرفراز نے تعریف کی. ہاں، یہ ڈریس اور کلر تو تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. نتاشا نے ہاں میں ہاں ملائی. عدیل کی چوائس ہے یہ بھی، رباب مسکرا کے بولی تھی. وہ چند لمحے پہلے نتاشا کو اپنے اور عدیل کے متعلق زہر اگلتے دیکھ چکی تھی. اب وہ اسے کسی قیمت پر یہ سیٹسفیکشن نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اس کے اور عدیل کے درمیان تناؤ اور لڑائی کو جان سکے. بہت بن کے بول رہی تھی وہ عدیل کے بارے میں، جبکہ اندر سے وہ اس وقت سخت مضطرب اور بے چین ہو گئی تھی. رباب جیسے تیسے سرفراز اور نتاشا کے ساتھ بیٹھی بریک فاسٹ کرتی رہی. جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے اٹھے، رباب فوراً ہی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی. وہ خاصے غصے میں تھی، فرسٹریٹڈ تھی. وہ عدیل کے اس چھوڑ کے چلے جانے سے پہلے ہی ڈسٹرب تھی، لیکن اب نتاشا اور سرفراز کی باتیں سننے کے بعد تو اس پر شدید انزائٹی اٹیک ہوا تھا. وہ انتہائی ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی. عدیل میرا ہے، وہ جذباتی سے انداز میں غصے سے بول رہی تھی. کئی بار اس نے گاڑیوں کو غلط اوورٹیک کیا، کئی بار اس کی گاڑی کسی اور گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی. وہ کبھی بھی مجھے چیٹ نہیں کر سکتا، وہ کبھی مجھے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا. نتاشا کی باتیں چونکہ جلن اور حسد کے باوجود سچائی پر مبنی تھی، اس لیے رباب خاصی جذباتی اور بے چین ہو گئی تھی. ٹو ہیل ود یو نتاشا، عدیل پیار کرتا ہے مجھ سے، ہی لوز می. ناراض ہوا ہے پر چھوڑا تھوڑی اس نے مجھے. وہ جیسے نتاشا کو نہیں خود اپنے آپ کو یقین دلا رہی تھی کہ عدیل اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا.
منا لوں گی میں اسے۔ رباب کا ہاتھ مسلسل ہارن پر تھا۔ وہ خطرناک انداز میں موڑ کاٹ رہی تھی، سگنل توڑ رہی تھی، بے حد جذباتی جنونی انداز میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ عدیل اسے چھوڑ دے، اسے دور چلا جائے یا کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جائے، یہ رباب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عدیل واقعی اس کا پسندیدہ کھلونا تھا جسے وہ ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ شگفتہ افتخار کے کمرے میں آئی تھی۔ وہاں میل نرس ان کا بی پی چیک کر رہا تھا۔ افتخار پیشنٹس والے بیڈ پر تھے، جس کا سرہانہ اس وقت تھوڑا سا اونچا کر رکھا تھا۔ کمرے میں افتخار کی ضرورت کی ہر چیز تھی۔ نیا ڈی سی انورٹر، اے سی لگ گیا تھا، کمرے میں روم فریش تھا، بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھل، افتخار صاحب کی دوائیاں رکھی تھیں۔ انہیں اگر فوراً کسی وقت آکسیجن وغیرہ کی ضرورت پڑے، اس کے لیے آکسیجن سلنڈر بھی رکھا ہوا تھا۔ شگفتہ کی آنکھوں میں فخر اور خوشی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے فخر محسوس کر رہی تھی۔ بی پی چیک کرنے کے بعد میل نرس اب آکسی میٹر سے ان کی آکسیجن اور پلس وغیرہ چیک کرنے لگا۔ بیوی کو دیکھ کے افتخار صاحب قدرے فکر بھرے لہجے میں بولے، یہ اسی 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے شگفتہ، بجلی کا بل کتنا آئے گا؟ بند کر دو اسے۔ موسم تو آج مجھے بہتر لگ رہا ہے۔ شگفتہ میاں کا اعتراض نظر انداز کر کے پورا اعتماد انداز میں بولی، عدیل ناراض ہوگا، یہ 2 ٹن کا ڈی سی انورٹر اے سی اس نے آپ کے آرام کے لیے لگوایا ہے۔ مجھے تاکید کی ہے کہ کسی بھی وقت اے سی بند نہ ہو ابا کے کمرے کا۔ ان فضول خرچیوں کی کیا ضرورت تھی شگفتہ؟ کمرے میں فریج بھی لا کے رکھوا دیا عدیل نے۔ آپ کا بیٹا آپ کے آرام اور آسائش کا خیال رکھ رہا ہے، خوش ہو، اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا، کچھ بھی نہ کہیں۔ اللہ میرے عدیل کو صلاح سلامت رکھے، کیسا ہیرا بیٹا دیا ہے ہمیں افتخار صاحب۔ واپس آتے ہی کیسے اس نے ہر ذمہ داری، ہر بوجھ خود اٹھا لیا۔ اللہ ہر ماں کو میرے عدیل جیسا بیٹا دے۔ بی پی ٹھیک آیا نا ان کا؟ شگفتہ نے میل نرس سے پوچھا۔ جی میڈم۔ سر آپ کی میڈیسن کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، دے دو یار، افتخار نرس سے بولے تھے۔ سدرا کچن میں کام کر رہی تھی، وہ رات کے کھانے کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ شرجینہ کچن میں آئی، وہ ابھی آفس سے واپس آئی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کے بغیر کپڑے بدلے سیدھی کچن میں آ گئی تھی۔ انداز دوستانہ اور پرخلوص سا تھا۔ کیا بننا ہے سدرا؟ مجھے بتاؤ، میں بناتی ہوں۔ میں کر لوں گی شرجینہ، تم ابھی تو آفس سے تھکی آئی ہو۔ کچھ نہیں ہوتا یار، آئی ایم فائن۔ میں تو ویسے بھی آج رات چلی جاؤں گی، وقاص آ رہے ہیں مجھے لینے، کل سے پھر سب کچھ تم نے ہی کرنا ہے۔ تو کیا ہوا سدرا، اپنے گھر کا کام ہے، میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ شرجینہ یہ بول ہی رہی تھی کہ اسی وقت گیٹ پر بیل بجی۔ لو جی، لگتا ہے پھر کوئی مہمان آ گیا۔ ابا کی عیادت کے لیے آنے والوں نے تھکا دیا یار۔ شرجینہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ شرجینہ نے جا کے گیٹ پر دیکھا۔ شرجینہ نے گیٹ کھولا تھا تو سامنے رباب کھڑی تھی، بہترین تیاری میں۔ اس مڈل کلاس گھر میں واقعتاً ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ملکہ عالیہ آ گئی ہے۔ بہترین تیاری، نفیس جولری، قیمتی خوشبوؤں میں مہکتی امیر و کبیر رباب۔ سادہ حلیہ والی شرجینہ کے سامنے کھڑی تھی۔ رباب کے پیچھے اس کی قیمتی مرسڈیز کھڑی تھی جو کہ ڈرائیور چلا رہا تھا۔ شرجینہ رباب کی یہاں آمد بالکل توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے حیران سی کھڑی تھی۔ وہ ہکا بکا نظروں سے رباب کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے شرجینہ۔ ہائے۔ رباب گردن گھما کے ڈرائیور سے بولی، مراد میرے بیگ اندر لے کے آ جاؤ۔ ڈرائیور جو رباب کے پیچھے ہی مؤدب سا کھڑا تھا، فوراً سر ہلاتا گاڑی کے پاس سڑک پر رکھے رباب کے 2 بڑے بڑے سائز کے سوٹ کیس ان کے ہینڈل سے پکڑتا گھسیٹتا افتخار ہاؤس کے گیٹ تک لے آیا تھا۔ شرجینہ اپنی حیرت چھپا نہیں پا رہی تھی۔ رباب کے 2 سوٹ کیس دیکھ کے وہ حیران سی کھڑی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔